تو بہرحال آپ کے طرف سے میں شہریوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے پینڈنگ کام تھے جیسے یہ چینج ہوا ہے تو میری فنانس منسٹر جو تھے ہمارے مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب ان سے میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے. پرویز لاہی صاحب ہیں، ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنانا کیا صحیح فیصلہ تھا؟ اور اس کے علاوہ کیونکہ خود عمران خان صاحب انہیں ایک عرصے تک چور کہتے رہے ہیں، تو آج پاکستان کی دلچسپ ویڈیوز اور دلچسپ انٹرویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حسن فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق آباد میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی اے کی سیٹ کے امیدوار چودھری سجاد اوریچ، جو کہ اوریچ ایکسپریس کے اوونر بھی ہیں. آج ہم ان سے جاننے والے ہیں ملک کی صورتحال کے حوالے سے اور ان سے کچھ سوالات کرنے والے ہیں. تو جی چلیے شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کی رحمت ہے، کرم نوازی اللہ کی، اور مجھے آپ کو آپ کی ٹیم کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے ٹیلنٹ والے بچے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کا کام دیکھا ہے. ویری گڈ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس والے سے. جی ہماری عوام کے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. تو ہمارا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک عجیب سی گرما گرمی سی مچی ہوئی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت اقتدار میں کون ہے، کون ملک کی صورتحال سب سے چلا رہا ہے. تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، ہمارے جو کہ صدر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے وہ ہیں جی پیپلز پارٹی کے، اور جو ہمارے پنجاب میں جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ کاف لیگ کے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس وقت ادھر کون یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایسا ہے کہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت اور اچھا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے آج سارے ملک کے نوجوان جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آج سے 4 مہینے پہلے ہمارا ہنستا بستا پاکستان تھا، بڑا خوبصورت ہمارا ملک جا رہا تھا، گروتھ بھی ہو رہی تھی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی، ہماری انڈسٹری چل رہی تھی، بچے کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے سافٹ ویئر کا کام کر رہے تھے، اور جاب ڈے بائی ڈے بڑھ رہی تھی، ملک آگے جا رہا تھا. تو بدقسمتی سے ایک تجربہ ہوا پاکستان پہ، اور یہ تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم کو لایا گیا اور لا کے ان کو ہم پہ مسلط کیا گیا. اور یہ رجیم چینج جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے امریکی ایجنٹ ہم پہ آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کے پاکستان کا جیسے کھانا خراب کیا ہے. یہ 14-15 جماعتیں جو بھی اکٹھی ہوئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، ابھی تو ہر ایک بچہ بھی سمجھ گیا اس کو، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے ہماری جان چھوٹے گی. اور جس طرح پاکستان پیچھے جا رہا ہے کہ جس دن یہ نو کانفیڈنس آئی تھی، موو ہوئی تھی، تو 178 کا ڈالر تھا اور آج 250 کا ہو گیا. اور بے روزگاری کتنی بڑھ رہی ہے، نوجوان دیکھ رہے ہیں، بچے لوگ سکولوں میں نہیں بھیج سکتے. تو جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا، اس کشمکش میں جس طرح کی آپ نے سچویشن بیان کی ہے کہ کہیں پی ڈی ایم ہے، کہیں پولیشن گورنمنٹ ہے، تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نیا الیکشن. نیا الیکشن آئے گا، جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے وہ منتخب ہو جائے گا. جی ہمارا اسی طرح آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جو کہ غریب عوام ہیں وہ اس میں پستے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو بجلی کے بل ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، بجلی جو کہ وہ آتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. تو آپ اس کا اصل قصوروار کسے سمجھتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں رائے دیں. دیکھیں، آج جو عام آدمی ہے، عام آدمی سے مراد کہ جو ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، جو اسٹوڈنٹ تھا، جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں، جو بزنس کمیونٹی تھی، تو صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے لوگ پریشان ہیں. بلوں میں آپ نے دیکھا کتنے ٹیکسز لگ گئے، اور ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ جا رہے ہیں کل کہ ان پہ ایک جو ہے وہیکل، اس پہ 4 لاکھ روپے ٹیکس لگا دیے. مقصد وہ کام کیے ہیں جس سے انڈسٹری چلنی نہیں ہے، کوئی کام یہ چلنے نہیں دینا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، انہوں نے پاکستان کا بیانہ پکڑا ہوا ہے کہ اس کو ہم بند کر کے، اس کو ختم کر کے، ڈیفالٹ کر کے ہم چھوڑیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے. مہنگائی کی جو ریشو ہے، آپ نے دیکھا کہ 12-13% مہنگائی تھی، لیکن لوگ جو تھے
وہ اس کو افورڈ بھی کر رہے تھے، لیکن ایک اپوزیشن نے اور میڈیا کے ساتھ مل کے واویلا مچایا ہوا تھا. ہر چینل پہ چل رہا تھا ٹماٹر کا یہ ریٹ ہے، گھی کا یہ ریٹ ہے، اور ان کو لانے کے لیے یہ مہنگائی مارچ لے کے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ 3-4 مارچ ہوئے ہیں، سارے مہنگائی کے نام پہ، اور مہنگائی کے نام سے یہ گئے تھے. یہ جس دن آئے ہیں گورنمنٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے 75 روپے کا کر دیں گے پر لیٹر، گھی ہم 150 کا کر دیں گے، آٹا اتنے کا کر دیں گے، ڈالر کو ہم 125 پہ لے آئیں گے. لیکن یہ نالائق ہیں، یہ صرف اپنے کیسز جو ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں. یہ نیب سے جان چھڑانے کے لیے آئے تھے، یہ FIA سے جان چھڑانے کے لیے آئے تھے. جو ان کے پیسے یہاں پہ رہ گئے تھے، آپ دیکھیں کہ انڈین جہاز یہاں اتر رہے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، اور ابھی تو ہر میڈیا چینل رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سینکڑوں کے حساب سے بیگ جو ہیں وہ ڈالروں کے بھر کے جا رہے ہیں، اور پورے چارٹرڈ طیارے یہاں سے ہو کے ڈالر کے وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کو قوتیں کنٹرول کرتی ہیں یا جو پاور والی طاقت والا سیکٹر ہے ہمارے ملک میں، انہیں دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ پاکستان کو بہت پیچھے، آج سے یہ جب سے امپورٹڈ یہ 4 مہینے کی جو حکومت ہے ہمیں 40 سال پیچھے لے گئی ہے. اور انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ الیکشن ہوگا، لوگ اپنا ڈیسیژن دیں گے اور ان سے جان چھوٹے گی. جی ہمارا اسی طرح آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت تھی تب آپ نے ادھر کیا کیا کام کروائے تھے جبکہ آپ MPA بھی نہیں تھے؟ آپ نے اس والے سے ہماری عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کام ادھر مشکلات اٹھاتے ہوئے آپ نے ادھر کام کیے، اور اس کے علاوہ آپ اگر آپ فیوچر میں MPA بنتے ہیں تو آپ کے آگے کیا پلانز ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ صادق آباد میں آپ نے کوئی کام کبھی دیکھا کہ ہوتا ہوا؟ آپ کی ایج کیا ہوگی؟ یہی 20-22 سال ہوگی آپ کی عمر. آپ نے جب سے ہوش سنبھالی ہے کوئی صادق آباد میں ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھی ہے؟ آپ کو نظر آئی ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ ایک بندہ مسلط ہے پچھلے 20 سال سے ہم پہ، اور مسلم لیگ نون مسلط ہے ہم پہ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں. آپ رحیم یار خان کو دیکھیں، وہ کتنا آگے چلا گیا. اس کی روڈز کو جا کے دیکھیں، اس کا سیوریج سسٹم دیکھیں، وہ شہر کو دیکھیں. ایون کہ یہ الیکشن جو ہوا ضمنی، میری علی پور میں ڈیوٹی تھی. علی پور ہم سے اچھا شہر ہے ایز اے شہر سٹی. وہاں پہ جیسے ہم چوک میں گئے تو اتنا خوبصورت چوک بنا ہوا تھا کہ وہ ہم سے آگے چلا گیا. باقی تحصیلیں ہم سے آگے چلی گئی. کیا وجہ کہ صادق آباد کا کوئی حق رائٹ نہیں تھا کہ اس کے کام کیے جائیں. 20 سالوں سے نہ کوئی سیوریج کا کام ہوا ہے، نہ کوئی روڈز کے سیکٹر میں کام ہوا. جو کام ہوا جب ہم ناظم تھے، ڈاکٹر طالوت صاحب تھے، ہم ان کی ٹیم کا حصہ تھے، تو تب ہم نے وہ کام کرے. وہ بھی MPA کے فنڈ سے نہیں ہوئے، بلدیہ صادق آباد کے فنڈ سے. وہ بھی ہماری جو ایفرٹ تھی وہ ایز اے تحصیل ناظم انہوں نے کی تھی. کوئی MPA یا MNA کی لیول پہ کام نہیں کیے تھے. اور لیکن اس لیے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا شہر پیچھے رہ گیا. سازشیں ہوئیں، صرف ہمیں ہرانے کے لیے سازشیں ہوئیں. بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے گٹھ جوڑ کیے گئے، بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ صادق آباد کو آگے نہیں جانے دینا. اور وہ لوگ پھر اس دفعہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ صادق آباد کے لوگ جاگ چکے ہیں، ان سازشوں کا بھی مقابلہ کریں گے. اور میں نمائندہ بھی نہیں تھا، لیکن PTI کے ورکر ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے ساتھ اپنے شہریوں کو ملایا. میں لے کے فنانس منسٹر کے پاس گیا، میں CM تک گیا. جہاں جہاں بھی میں جا سکتا تھا، اپنی حیثیت میں آواز اٹھا سکتا تھا، میں نے اٹھائی. میں نے اٹھا کے فنڈز لائے، اور یہاں پہ ہم نے یہ روڈز کا میگا اسٹرکچر جو تھا ہمارا شہر کا، جو ختم ہو چکا تھا، اس کی مرمت کے لیے، ری ایبلیٹیشن کے لیے ہم نے دوبارہ کام شروع کیا. اس میں ہم نے جب کام شروع کیا تو پھر ہماری بدقسمتی کہ یہ پھر آگے انہوں نے آ کے جو کام چل رہے تھے وہ پہیہ پھر روک دیے. انہوں نے آ کے وہاں پہ جون کے اینڈ میں ٹھیکیدار منتیں کرتے رہے کہ ہمیں کام کرنے دے، لیکن انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے یہ ایک ان کو کہا کہ خبردار یہ فنڈز واپس چلے جائیں، لیکن شہر کا کام نہ. تو بہرحال آپ کے طور سے میں شہریوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے پینڈنگ کام تھے، جیسے یہ چینج ہوا ہے تو میری فنانس منسٹر جو تھے ہمارے مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب، ان سے میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے مجھے یقین دانی کرائی ہے کہ جتنے ہمارے فنڈز رہتے تھے، حالانکہ وہ 3 سال کی ADB کی اسکیم تھی، وہ انہوں نے کہ فی الفور ہم آپ کو دے دیں. اور اس میں ہماری ریلوے روڈ جو
बनने वाली थी, मुझे उम्मीद है कि उस पर कल या परसों तक काम शुरू हो जाएगा, उसकी कारपेटिंग हो जाएगी। और बड़ा मेजर हमारा जो काम है वो अंडर पास का है इस टाइम, कि अंडर पास के नीचे वो बहुत ज़्यादा जो है हमारी रोड्स ख़राब हो गई हैं, वहाँ पे गुजर नहीं सकता, वहाँ पे जो 1122 की गाड़ियाँ निकलती हैं या मोटरसाइकिल निकलते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी ये है कि उसको बनाया जाए और उसको इस हिसाब से बनाया जाए कि वो रोज़ टूटने वाला काम ख़त्म हो जाए, उसको कंक्रीट किया जाए। मेरी आज ही अभी मुलाकात हुई है अपना हाईवे वालों से, तो उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम 2 दिन में हमें डायरेक्शन आ गई है, 2 दिन के अंदर हम इस रेलवे रोड को भी शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें एज एक शहरी, एज ए PTI का वर्कर होने की हैसियत से मेरे पास है, मैं उसकी एफर्ट करूँगा इंशाल्लाह। और हम जब इलेक्शन होगा, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, मुंतखब किया सादकाबाद के लिए, अल्लाह करे ये बेहतर हो हमारा आना, तो इंशाल्लाह अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मुझे ही मुंतखब किया लोगों ने, तो इंतखाब लोगों का है। अगर किया तो हमने पहले भी सादकाबाद में साबित किया है कि डॉक्टर साहब और उसकी हम टीम थी, हमने शहर को बनाया और हमें शौक़ है काम करने का। हम अपनी जेब से खर्च करके भी कोशिश करते हैं कि भी हमारा काम शहर का हो जाए, तो उसके लिए हम एफर्ट करेंगे और पहले भी करते रहें, आइंदा भी करेंगे। और अगर आगे इंशाल्लाह तो बदला हुआ सादकाबाद सब लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि परवेज़ इलाही साहिब हैं, इनको आप वज़ीर आला बनाना क्या सही फ़ैसला था? और इसके अलावा क्योंकि खुद इमरान खान साहिब उन्हें एक अरसे तक चोर कहते रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या ये फ़ैसला सही था? आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे पहले CM थे, तो लोगों ने उन्हें CM कबूल ही नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं कबूल किया, पब्लिक ने नहीं कबूल किया। तो अगर मंजा हुआ आदमी CM की सीट पे बैठेगा तो उसका डेफिनेटली असर ज़्यादा होगा। खान साहब ने उन्हें बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो डिसीजन है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया होगा। बाकी इंशाल्लाह ये थोड़े टाइम का टेन्योर है, ये गुजर जाएगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद पार्टी जो बेहतर समझेगी वो डिसीजन करेगी। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही को और बिलखसूस चौधरी मोहन इलाही साहब को कि चौधरी साहब के बरखुरदार ने जो एक स्टैंड लिया और एक राइट रास्ते पे, वो सही रास्ते पे रहे। वो वज़ीर आला तो देखिए उनको नून लीग भी बना रही थी और उनकी मिन्नतें भी कर रही थी, PDM जाके उनके पाँव भी पकड़ के बैठे चौधरी शुजात के। आप सबके सामने है कि मौलाना साहब जा रहे थे, कभी PM साहब जा रहे थे, कभी जरदारी साहब तशरीफ़ लेके जा रहे थे, ये सारे लोग भी उन्हें बना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने बनना है तो हमने राइट साइड पे जाकर लोगों के साथ, आवाम के साथ खड़े होना है। और इंशाल्लाह ये डिसीजन ठीक रहेगा, हमारा डिसीजन, पार्टी का डिसीजन जो है वो ठीक रहेगा, पंजाब के लिए खैर होगी। अब दुआ करें कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छूटे और जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद की हैं ये सारी। जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहिब अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र करते होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है? वो किन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? देखें, ये वो क्वेश्चन है जो सारी दुनिया जानती है, ठीक है जी। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। इस्टेब्लिशमेंट वो अदारे हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं कि फ़ौज आती है, उसमें इंटेलिजेंस अदारे आते हैं, उसमें आपके बाकी अदलिया आती है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, ये सारी मिल मिला के इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इसके बगैर जो रियासत है वो खड़ी नहीं रह सकती। तो रियासत का काम है कि अपने शहरियों की हिफाजत करनी, स्टेट का काम है, इस्टेब्लिशमेंट का काम है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको सुनना चाहिए और उसके मुताबिक खड़े रहना चाहिए। अगर लोग आज इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो ये डिमांड है इस पर ज़रूर, इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम की डिमांड है कि इलेक्शन में आएँ और हमें इस बहरान से निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें निकलना चाहिए और उनको एक रोल इसमें अदा करके एक जो प्रोसेस है जमहूरी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर अब इलेक्शंस हो जाएं तो आप क्या समझते हैं कि क्या PTI जीत जाएगी या ये जो PDM का इत्तेहाद है ये
قائم رہے گا، یا اس کے علاوہ جو کہ کاف لیگ کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے یہ قائم رہے گا یا نہیں؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو بھی آ جانا چاہیے، پی ڈی ایم پہلے بھی اکٹھی ہے، یہ سارے مل کے ایک دفعہ زور لگا لیں کہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ بھی فلاں ہمارا لیڈر رہ گیا تھا پیچھے، وہ آتا تو ہم الیکشن جیت جاتے۔ ایک طرف یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک طرف پاکستان کی عوام کھڑی ہوگی اور عمران خان کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جیتا ہے، پاکستان کی عوام جیتی ہے۔ یہ خان صاحب کو انہوں نے کتنا عرصہ جو یہ سلیکٹڈ کہتے رہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ سلیکٹڈ کون ہے، کنہوں نے خان صاحب کو سلیکٹ کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری 22 کروڑ عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ سلیکٹ کرے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور آنے والا ٹائم آپ لوگوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے، اور انشاءاللہ یہ پوری یوتھ جیسے کھڑی ہوئی ہے، میری مائیں جیسے دعائیں کر رہی ہیں، اور پاکستان کے بزرگ اس بار جیسے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی ایسی دنیا کی طاقت ہی نہیں، امریکہ کی طاقت نہیں، کسی اور کی طاقت نہیں کہ ہم کو روک سکے۔ یہ پاکستان بدل رہا ہے، بدل چکا ہے۔ خان صاحب نے ایک قوم بنا دیا ہے، ایک پاکستانی قوم بنا دیا ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب میں، جی بی میں، کشمیر میں، ہر جگہ پہ ایک ہی جھنڈا ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا۔ انشاءاللہ آنے والا ٹائم آپ لوگوں کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اور جو بھی بندہ بیٹھ کے ٹکٹ پہ ہوگا انشاءاللہ وہ جیتے گا اللہ کی طرف سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو حسن، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے آنے کا، تھینک یو سو مچ۔ تو جی ناظرین، آپ نے ان کے بیان سنے اور آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔